بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک کے لیے بڑا واقعہ ہے۔ آپ کے 12 بھائی تھے، ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا، جب ڈول کنویں کے منہ پر آیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک بچہ رسی سے چمٹا تھا، یہ بچہ نہیں گویا چاند کا ٹکڑا تھا۔ یہ دیکھو کتنا منموہنا بچہ ہے۔ قافلے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور حسن یوسفی کو دیکھ کر ششدر و حیران رہ گئے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اسے ساتھ لے چلو، اسے مصر میں لے جا کر بیچ دیں گے، اور قافلہ آپ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا
تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور اتنی ہی حریر دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر میں بہار کی تازگی آ گئی۔ آپ نے بچپنے کی قمیض اتاری اور شباب کا حلہ زیب تن کر لیا۔ عزیز کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آتے جاتے آپ کو دیکھنے لگی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے آپ کا حسن و جمال دیکھتی، سوتے جاگتے کھاتے پیتے اس کے ذہن میں ایک ہی صورت ہوتی اور وہ صورت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر جان و دل وارنے کے لیے تیار تھی۔ حسن یوسفی کو وہ بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اب محسوس کر لیا تھا کہ یوسف کی محبت کا پودا دل میں اگ گیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اب دل لگی نہیں رہی بلکہ یوسف اس کی نس نس میں سما گیا ہے۔ وہ تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق سوچتی اور تمنا کرتی۔ سچ تو یہ ہے کہ عاشقوں کی راتیں تمنا میں بیت جاتی ہیں۔ وہ بس یہی سوچتی کہ یوسف کو پائے تو کیسے پائے۔ چنانچہ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا، میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھانے کی کوشش کی، میں بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا، اور سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا
جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے عزیز مصر کے دربار خاص سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ سیب کاٹ کر کھا لیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی مدہوش ہوئیں کہ انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔